اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی گناہ کے کام پر خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جوابدہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پر ہوں گے
اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے در بند ہوں گے۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ایک درخت کی مانند ہے جس کی ہر ایک شاخ کو طاقتور لوگ اپنے فائدے کے لیے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی منتظر ہوگی۔ جو لوگ دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں نہیں آتے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کا ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ایماندار لوگوں کو اہم اور اونچے عہدوں پر فائز کریں۔ تخلیقی صلاحیتیں تنہائی میں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ جسے مصور سے پیار ہو اور اس کی بنائی گئی تصاویر سے نفرت ہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے والدین کی اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معتبر ہے جو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکوہ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ باوضو ہو کر سونا ایک عبادت ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کرے اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات پر پورا اتریں، لیکن ہم خود ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہو۔ جن کے لیے آپ کی موت غم کا باعث ہوگی، انہیں زندگی میں کوئی خوشی ضرور دے کر جائیں۔ من پسند چیز کا کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز کا ملنا خوف ہے۔ شادی دولت کی نہیں، نصیب کی محتاج ہے۔ وہ حلال رزق جو آسانی سے حاصل ہو جائے، اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ جس کو کامل یقین ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر وہ رزق کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی بھی بادشاہت کی دعا نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری بادشاہت میں کوئی ظلم یا ناانصافی ہوئی تو تم جواب دہ ہوگے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہو تو اس کا یہ مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا نیکی ہے۔ دنیا کے عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔
جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہاریں۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی، بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا، وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلہ میں مدد کرتا ہے۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ خواہش کرنا حرص ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خواہش کرنا میانہ روی ہے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پرکشش الفاظ انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں اور شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہو، وہاں سچ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں، ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو، زندہ رہو اور زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ زندگی کا سفر اس کے ہمراہ گزاریں جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے۔ توبہ کے بعد نئی شروعات کریں، نئی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ بہترین معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ جب خطرہ اپنے آپ سے ہو تو باہر دوڑنا بے وقوفی ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو، وہ لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔